خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آج کے اس نئے پروگرام کے لیے ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. ناظرین چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 88 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عادل امین صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر کیسر ندیم جوزف صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر کیسر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئے ہم دعا کریں. خدا زندہ جلال باپ، تیری شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے بھیدوں کو ہمیں سمجھنے کا فضل بخش دیتا ہے. ہم اس وقت کے لیے اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں جب تو نے موقع دیا کہ ہم سب مل بیٹھ کر تیرے کلام کے گہرے بھیدوں پر، تیری سچائیوں پر غور کر سکیں. زندہ خداوند، اس پروگرام کے وسیلے سے جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں. ہم ڈاکٹر عادل امین کے لیے، اپنے بھائی منور کے لیے باپ تیرا شکر کرتے ہیں. پوری ٹیم کے لیے باپ تیرا شکر کرنا چاہتے ہیں جن کو تو نے مقرر کیا تاکہ وہ تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں، دوسروں تک پھیلانے میں خداوند اپنی خدمت کے حصے کو ادا کریں. ہم سب کو بڑی برکت دینا یسوع کے نام میں، آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم پھر تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں سے، نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 28ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے. اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں. جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لائے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، ایک پہلی جو گفتگو ابھی تک چل رہی ہے، سمجھ لیں کہ اس کو اب خداوند یسوع مسیح کنکلوڈ کر رہے ہیں اور اب اس کو سمیٹ رہے ہیں تاکہ اس کے بعد ایک نئی بات جو ہے ان کے ساتھ ڈسکس کی جائے اور ان کے ساتھ شیئر کی جائے. سو اس آخری حصے میں ہم یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پورے پیسج کا اطلاق بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے. سو گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر عادل امین صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں چونکہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے اور جہاں بات ختم ہوئی اسی سے آج بات کا آغاز ہو رہا ہے. 28ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت شکریہ پادری صاحب. یہ جو پہچان کی جنگ ہم نے دیکھی، یسوع مسیح ان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ عالم کل ہونے کی حیثیت سے بڑی مصدقہ بات کرتے ہیں. بھیڑ جو ہے وہ کبھی یہاں کا سوال پوچھ لیا، کبھی وہاں کا سوال پوچھ لیا، وہ اپنے اندھیرے میں بھٹک رہی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جس مقصد کے لیے زمین پر آئے تھے، اس مقصد میں بہت سنجیدہ. ان کے اندر جو دکھ ہے اپنی قوم کے لیے، وہ ان کے لب و لہجے سے ظاہر ہوتا ہے. وہ محبت ظاہر ہوتی ہے جس کے لیے وہ ان کے درمیان آئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنوں میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. اس جملے کے تناظر میں نہ تو ہمیں کوئی پیشگوئی ملتی ہے، نہ کوئی پیشگی اشارہ ملتا ہے کہ جب یہ یسوع کو صلیب پر چڑھا لیں گے تو پھر پہچان لیں گے. اس جملے کا تعلق اس وقت کی بھیڑ سے یا ایک یا دو دن سے نہیں ہے.
इनफैक्ट मसलूबियत से पहले वो यीशु मसीह को नहीं पहचान सकते थे। अगर वो मसलूबियत से पहले खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाने से पहले उसे पहचान लेते हैं तो फिर मेरा और आपका क्या होता? फर्ज करें कि वो भीड़ जो उस वक्त बैतुल माल में भी बातचीत हो रही है और वहाँ किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। एक तो वक्त नहीं था अभी, जो मुकर्ररा जो बिनाए आलम से पेशतर जो वक्त था वो वक्त नहीं था। एक सेकंड के लिए अगर हम ये तस्वुर कर लें कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी हूँ, अच्छा सारी भीड़ मान ले, तस्लीम कर ले कि मौदा मसीह यही है, जिसे आना था वो यही है और सब कुछ ओके हो जाए, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत पेंडिंग नहीं हो जाएगी? फिर उसे कौन सलीब पर चढ़ाने के लिए नारे लगाएगा? फिर कौन इल्ज़ाम में फंसाने के लिए उसे घेरेगा? कौन सी भीड़ होगी जो उससे पूछेगी तेरा बाप किधर है? कौन सी भीड़ होगी जो उससे पूछेगी तू कौन है? अगर वो उसे उस वक्त कबूल कर लेते तो थोड़ा सा मामला टाइम टेबल का, जो मुकर्ररा टाइम टेबल थे, वो इजाज़त नहीं देता कि ये अभी फौरी तौर पर उसको उस हद तक कबूल कर लें। सो यीशु मसीह ने ये बिल्कुल ठीक बात उनसे कही थी कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। क्योंकि उस वक्त के जो हालात और वाक़यात, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का सारा वाक़या, वो चाहे गतसमनी बाग का हो, चाहे कलवरी पर का हो, चाहे यीशु मसीह के जी उठने का हो, ये सारा का सारा वाक़या जो है ये पेशिन गोइयों, नबूवतों और नविश्तों की तकमील से भरा पड़ा है। एक एक लम्हे पर तकमील हो रही है उन बातों की जो ये अंबियाज़ादे इबादत खानों में सुबह शाम इसके अपने असातिज़ा से सुनते थे और उन पर गौर करते थे, उन हालात व वाक़यात पर गौर करते थे। कौन, मतलब ये लोग अब क्यों नहीं इसको खुदावंद यीशु मसीह को पहचान रहे? सिर्फ इसलिए कि अभी वक्त नहीं आया। वगरना जितनी गुफ्तगू खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इनके दरमियान होती थी और तो किसी कौम को ज़रूरत ही नहीं थी, यही उसे डिस्कस करते थे। अब उस वक्त, उस दिन या उन दिनों में या उन लम्हात में एक एक शख्स, एक एक किरदार, हत्ता कि वो बांग देने वाला मुर्ग तक अपने वक्त पर काम कर रहा है। रोम जो न मौदा मसीह से वाकिफ़ है, न अंबिया की पेशन गोइयों से वाकिफ़ है, उसका एक एक सिपाही बिना आलम से मुकर्रर किए हुए उस मंसूबे के मुताबिक काम कर रहा है। पहला तो उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि तुझे अगर ऊपर से इनाम दिया जाए, वो कहता ना मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, तुझे छोड़ देने का इख्तियार। तो ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त तक नहीं जान सकते थे जब तक खुदावंद यीशु मसीह गुनाह और मौत की कुव्वत को ऊंचे पर चढ़कर कुचल नहीं देता, क्योंकि ये इन्हीं दो चीज़ों में फंसे हुए थे। ये अपने गुनाह में फंसे हुए थे, मौत के शिकंजे में थे, तारीकी में थे। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर से ये नारा लगता, तमाम हुआ, तो इनको भी समझ में आना शुरू हो जाता है। वो ये सबसे पहले रोमी सिपाह इकरार करती है कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर कैसर नदीम साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ चूँकि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ रहा है और इख्तितामिया अल्फाज अदा हो रहे हैं, 29वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। क्या मतलब है इस आयत का? थैंक यू सर। हम देखते हैं 8वें बाब की ख़ास तौर पर 12वीं आयत से दो बातें हैं जिसको लेकर खुदावंद यीशु मसीह बायक वक्त उनके साथ करते चले जा रहे हैं। एक तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह बारहा बहुत सी पेशीन गोइयों का जिक्र करते हैं जो उसके मुतालिक पुराने अहदनामे में की गई, और दूसरा वो बारहा
اپنا اور باپ کا تعلق بیان کر کے اپنی الوہیت کو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب اس آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ اور جس نے مجھے بھیجا، تو خداوند یسوع مسیح ان پیشین گوئیوں کی طرف دھیان لگانا چاہتے ہیں ان کا، جو اس کے متعلق کی گئی ممسوح کے بارے میں، جسے بھیجا گیا۔ مثال کے طور پر یسایہ کی کتاب کے 61ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ تو خداوند یسوع مسیح اس پیشین گوئی کی طرف، اپنے متعلق اس پیشین گوئی کی طرف ان کا دھیان لگاتا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا، اور پرانے عہد نامے میں جو پیشین گوئی ہے اس کا آغاز کیا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا۔ اس تعلق سے آیت کے باقی حصے میں خداوند یسوع المسیح اپنے تعلق سے، باپ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، 3 دعووں کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہیں، میرا باپ، میرا خدا میرے ساتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا دھیان یوحنا کی انجیل کا جو پہلا باب ہے اس کی پہلی دوسری آیت میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے متعلق ہے؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح بیان جو بات کر رہے ہیں کہ اس کا باپ خدا وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، وہ دکھوں میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس بات کا اقرار ہے کہ باپ اس کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ یہودی اگرچہ اقرار نہیں کرتے اس بات کا، جیسا کہ ایک ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بہت سی باتیں وہ علمی طور پر جانتے ہیں لیکن ان کی عقل تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو کلمہ ہے شما، استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 4 آیت میں وہ ہر عبادت میں یقینی طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ بہت ہی دلچسپ اور بڑی غور طلب بات ہے کہ جب وہ یہ کہ بیان کرتے ہیں کہ سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو لفظ ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبرانی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں لفظ ایک کے لیے، یخید جو کہ واحد کی صورت میں، اس کا مطلب ایک ہے لیکن واحد ایک، اور اخاد جمع کی صورت میں ایک۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب خدا کے کلام میں یہ لکھا کہ سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو یہاں پر جمع کے صیغے میں اس کو استعمال کیا گیا۔ یہاں پر لفظ عبرانی کا لفظ اخاد ہے جو کہ خدائے ثالوث کا پتہ دیتا ہے۔ اب یہودی اس بات کو جانتے نہیں ہیں لیکن وہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا خدائے ثالوث خداوند ہے۔ اور پھر جو دوسرا دعویٰ خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری زمینی خدمت کے دوران باپ کبھی بھی بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لوکا کی انجیل کے 20ویں باب کی 42ویں آیت میں زبور کو کوٹ کیا گیا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ۔ خدا بیٹے کے ساتھ ہے۔ اور باپ اور بیٹے کی گہری رفاقت ہمیں نظر آتی ہے جب یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ خدا یسوع مسیح کی ساری زمینی منسٹری میں باپ بیٹے کا جلال ظاہر کرتا رہا اور بیٹا باپ کا جلال ظاہر کرتا رہا۔ خدا یسوع مسیح کا یہ دعویٰ کہ اس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور تیسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو باپ کو پسند آتے ہیں، جو اسے پسند آتے ہیں۔ باپ بیٹے سے خوش ہے۔ خداوند کے کلام میں سے مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے سے خوش ہے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب 17ویں آیت میں بپتسمے کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور متی انجیل کے 17ویں باب کی 5ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح کے صورت بدلنے کا واقعہ ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اب باپ بیٹے سے خوش ہے، کیوں؟ کیونکہ بیٹا وہی کام کرتا ہے جو باپ کو پسند ہے۔
اور یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 34ویں آیت میں مرقوم ہے کہ یسوع نے اسے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. خداوند یسوع مسیح خود یہ اپنی زبان مبارک سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں وہ کام کروں گا جو خدا کو پسند ہے, جو باپ کو پسند ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ بیٹے نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, باپ کی مرضی کو پورا کیا. جان کرنے کی حالت میں وہ کہتا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. سو اس آیت کی پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, اور خاص طور پہ جو ہولی ٹرینٹی کے بارے میں, پاک تثلیث کے بارے میں پرانے عہد نامے میں سے بڑی خوبصورت جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی گئیں تاکہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں اور اس بات کو سمجھیں, کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ہولی ٹرینٹی کے, پاک تثلیث کے بڑے مخالفین ہیں. ان تک بھی خدا کے کلام کی آواز پہنچنا بہت ضروری ہے اور وہ سمجھ سکیں کہ پرانا عہد بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے. یہ صرف نئے عہد کی تعلیم نہیں ہے بلکہ پرانے عہد نامے میں بہت سارے جو الفاظ عبرانی زبان میں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طور سے ہمیں ٹرینٹی کے بارے میں یا خداوند زندہ خدا کے خدائے ثالوث ہونے کے بارے میں واضح طور پر اگزامپلز مل جاتی ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم پاسٹر عادل امین صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 30ویں آیت میں لکھا ہے, جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لائے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ سمجھ تو نہیں آ نہیں رہی ہے, مطلب جو وہ تاثر دے رہے ہیں یا جو گفت و شنید وہ کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. خداوند یسوع مسیح کسی اور لیول پہ ہیں, ان کی جو باتیں ہیں وہ کسی اور لیول پہ ہیں. تو یہاں پہ پھر جب یہ لکھا ہے کہ بہتیرے اس پر ایمان لائے, یہ کیسے پاسبل ہوا, ممکن کیسے ہوا؟ بہت شکریہ پاری صاحب, سوال دلچسپ ہے. اور اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان لائے تو وہ لائے, تو پھر وہ یقیناً ایمان لائے. آمین. اب ہمیں تھوڑا سا ایمان کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. یس. تب ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ بے شک وہ ایک بحث میں الجھے ہوئے ہیں, وہ بحث بھی ہے, وہ پریشانی بھی ہے, وہ کنسرن بھی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے محتاط تھے مسیح موعود کے بارے میں. یہ لوگ بڑے محتاط تھے, یہ یوں ہی کسی پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. یہ بہت سے دلائل اور بڑے ثبوت بڑا قریب تر جا کر پہنچ کر تو پھر یہ ماننے کو تیار ہو سکتے تھے کہ یہ جو آنے والا تھا یہ وہی ہے, ورنہ ایسے نہیں. کیونکہ ان کے سارا جو اب تک کی تاریخ ہے وہ اسی بات پر کھڑی ہوئی, ورنہ تو یہ پھر اپنے وجود کو بھی ماننے سے انکار کر جاتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے بہتیرے ایمان لائے. اس سے 2 آیات آگے چلے جائیں تو ہمیں یسوع مسیح کی باتوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کس نوعیت کا تھا. کیونکہ یسوع مسیح کو تو علم تھا. یسوع مسیح نے ٹھوس ایمان کی طرف اشارہ کیا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر حقیقت میں ایمان لاؤ گے تو میرے شاگرد ٹھہرو. سو اٹ مینس انیشیل سٹیج کا یہ ایمان, شاید اسے ہم قبولیت کہتے ہیں, یا پھر ہم ہار مان لیتے ہیں اپنے ذہن میں کہ نہیں یار یہی بندہ ٹھیک ہے, ہم غلط ہے. ایمان مستحکم ایمان بھی ہوتا ہے, ایمان قائمہ بھی ہوتا ہے, ایمان متزلزل بھی ہوتا ہے, ایمان مبہم بھی ہوتا ہے. ایک مثال میں یہاں پر دینا چاہوں گا, اور میں یہ اس میں ایمان کی جس تصویر کو دیکھتا ہوں
جہاں سے ہمارا ایمان آغاز لیتا ہے اس پر اس کو مسلسل قائم رکھنا بڑے بڑے ایمانداروں کی بس کی بات نہیں ہے. سو اس کا گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ہم عہد جدید کے بہت بانی سورما پطرس کی ایک مثال لیتے ہیں. وہ سب باتوں میں آپ کو بہت آگے نظر آئے گا. ایکٹیو تھا, خدا سے ڈرتا بھی بہت تھا, اور یہ اپنی ذات میں سنجیدہ بہت تھا. یسوع میں یہ کروں, بہت سب سے پہلے آگے صفحے اول پر یہ نظر آتا ہے. تو جب کشتی طوفانی لہروں میں گھری ہوئی تھی اور یسوع پانی پر چل کر آ رہا تھا, تو یسوع ایمان کا بانی ہے. وہ قدرت رکھتا ہے پانی پر چلنے کی. پانی کو پتا ہے کہ یہ کون ہے, پانی کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. اور ایک وقت آیا جب شاگردوں نے کیا خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہی, کسی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر شاگردوں نے یہ سوچا کہ نہیں نہیں, یہ تو ہمارے یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیا انہوں نے یہ سوچا؟ نہیں سوچا. لیکن جب یسوع نے انہیں آواز دی اور ان کے ایمان کی بیل جو ہے وہ پھر بجنے لگی, اس کے باوجود پطرس کہتا ہے کہ اگر تو ہے تو پھر کیا میں بھی ہوں. یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا اب جو پہلا قدم پطرس نے پانی پر رکھا ہے یہ ایمان ہے. کون سا ایمان؟ جو پسندیدہ ایمان ہے, جس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی کسی طرح کی اس میں دوسری بات شامل نہیں ہے. ورنہ ایک مچھیرا پانی سے واقف نہیں ہے, صبح شام اس کا پانی سے کام ہے, اسے نہیں معلوم تو پھر کشتی میں کیوں ہے؟ اگر وہ اسے پانی پر ہی چلنا ہے تو پھر وہ اس وقت کشتی میں کیوں ہے؟ لیکن یسوع کے کہنے پر اس نے پہلا قدم رکھا, یہ ایمان ہے. دوسرا قدم رکھا, یہ ایمان ہے. لیکن جس قدم پر وہ ڈگمگایا ہے, کیا ہم یہ کہیں کہ وہ ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو اس کے اندر موجود ہے, لیکن اب متزلزل ہے. اب اس ایمان میں لہریں, ہوا اور ارد گرد کی باتیں شامل ہونا شروع ہو گئی. سو یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر فوری طور پر, مطلب جس طرح ابتدائی ایمان ہے وہ تو لے آئے, لیکن یسوع مسیح نے انہیں وارن کیا کہ وہ اس میں مضبوط رہے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھیڑ میں جو سننے والے تھے وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تھے. انفرادی طور پر بہت لوگ تھے جو یسوع کو قبول کر لیتے تھے, اس پر ایمان لے آتے تھے. نیکودیمس جیسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے آپ کو علانیہ ظاہر کریں نہ کریں, لیکن وہ ضرور ایمان رکھتے تھے کہ یہ وہی ہے. سو اس ایمان کو بڑی خاموشی کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کا ایمان ہے جب انسان کے پاس تسلیم نہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا. اسی بھیڑ میں, بحث کرنے والوں میں, شرح کے عالموں میں, عام لوگوں میں, ان کے درمیان بہت سے لوگ تھے. شاید اکثریت میں نہ ہو, ایک چھوٹی تعداد ہو, لیکن وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے. تھینک یو سو مچ, پریز گاڈ. اس سے پہلے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ لوگ ایمان لائے. پھر خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں ریئلٹی بتائی چھٹے باب میں, جس سے پیچھے ہم غور کر رہے تھے, تو بہت سارے جو ایمان لانے والے تھے, جو اپنے آپ کو شاگرد ڈسائپل کہتے تھے, وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے, چلے گئے. خداوند یسوع مسیح نے پھر ان 12 شاگردوں سے بھی پوچھا بھی آپ میں سے بھی کچھ چلے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی چلا جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی پختگی دیکھنا چاہتے ہیں. ایمان تو بہت سارے لوگ لاتے ہیں, آج بھی بہت سارے لوگ ایمانداروں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایمان پر قائم رہنا, جس کی بات ابھی ہم بس سب سے سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کہ اس پر کھڑے رہنا, جس کے لیے مکاشفہ کی کتاب
ہماری رہنمائی کرتی کہ آخر تک جو جان دینے تک وفادار رہے. یعنی ایمان کا تعلق صرف 1-2 دن سے نہیں ہے یا وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو آخری دم تک ہے کہ اگر کوئی ایسا ایمان رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جو بس ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میں قائم نہیں رہے. جیسے پہلے ہمیں ایسی اگزامپل ملتی ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو واقعی جو جینون ہوں، جنہوں نے مسیح کو واقعی قبول کر لیا ہو، لیکن بہت سارے جو ثبوت ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں، جو بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتے ہیں، وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سن کر ایک دم سے قبول تو کرتے تھے لیکن پھر اس پر قائم نہیں رہتے. یعنی ان کا جو ایمان ہے وہ جیسے متزلزل ہے یا ڈگمگانے والا ہے یا جس میں ابہام پایا جاتا ہے، شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. ایسا ایمان ضرور تھا، لیکن کامل ایمان جس طرح سے شاگردوں نے، جس طرح سے ہمیں ابتدائی ایمانداروں کی اگزامپلز ملتی ہیں، اس طرح کا ایمان بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور آج بھی یہ جو پریشانی ہے آج بھی موجود ہے، یہ جو حالت زار ہے یہ آج بھی ویسا ہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ چرچ بھی آتے، عبادت بھی کرتے، دعائیں کرتے، کلام سنتے، لیکن ان کی حالت وہی ان کی جو نگاہ ہے وہ زمینی چیزوں، دنیوی چیزوں کی طرف رہتی ہے، نہ کہ ان کی مکمل طور پہ نگاہ خدا کی طرف یا اس کے کلام کی طرف. سو ایسے ایماندار اپنے آپ کو ایمانداروں کی فہرست میں تو شامل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا وقت آتا ہے جو جیسے یہاں پر ہمیں اگزامپل ملتی ہے شاگرد بھاگ گئے، اسی طرح سے وہ بہت سارے لوگ بھی جب مشکل پریشانی آتی ہے یا کہیں کھڑا ہونا ہے، کہیں مسیح کے لیے کوئی قربانی کا وقت ہے، تو تب احتجاج شروع کر دیتے ہیں. تب کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے مسیحیوں کے ساتھ. سو ہمیں ہر طرح سے اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ ہیں تو ہمیں پھر ہر طرح کی قربانی کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. یہی دراصل کامل ایمان ہے اور درست فیتھ ہے. آگے بڑھیں گے، اور چونکہ ہم نے بہت کلام مقدس میں سے سیکھا ہے اس گفتگو کے تعلق سے، گزشتہ 3 پروگرامز، ہم 2 پروگرامز اور آج کا یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں اس پیسج پہ، تو اب وقت اس بات کا ہے کہ ہم اس کا کنکلوژن لیں، ہم اس میں سے وہ باتیں بھی جانیں کہ اس کا جو عملی اطلاق ہے ہماری زندگیوں پر کیا ہے. ہم پاسٹر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم نے، چونکہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں پچھلے گزشتہ 2 پروگرام بھی اور آج کے بھی، تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ سارا پیسج جو گفت و شنید چل رہی ہے خداوند یسوع مسیح کے مابین یہودیوں کے درمیان، اس میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے اس کا اطلاق؟ تھینک یو صاحب. اگرچہ بہت گہری باتیں اس پورے پیسج میں کہیں گئیں اور بہت سی باتیں ہم نے خدا کے کلام سے سیکھیں، لیکن سادگی کے ساتھ 1-2 باتیں میں کرنا چاہوں گا جو میرے لیے اور یقینی طور پر سب کے لیے بابرکت ہو سکتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات کہ خدا کا علم ہونا اور اس کا حقیقی تجربہ ہونا، یہ 2 فرق باتیں ہیں. دونوں ہونا بہت ضروری ہیں. خدا کا علم ہونا اور خدا کا حقیقی تجربہ ہونا، دونوں ہونا بہت ضروری ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہودیوں کی طرح کہ ہم صرف خدا کو علم کے ذریعے سے، رسومات کے ذریعے سے جانچ لیں گے اور پھر اس کا عملی اور حقیقی تجربہ نہیں رکھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کو پورے طور پہ جاننے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. خدا کے کلام کبھی بھی مجھے اور آپ کو منع نہیں کرتا کہ ہم اس کی سچائیوں کو جانچ نہیں سکتے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تجربے سے خدا کی مرضی کو معلوم کرو. اور ایک اور آیت ہے زبور 34 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. اور جو لفظ آزما کر ہے عبرانی میں، اس کا مطلب ہے چکھ کر دیکھو، اور انگلش ٹرانسلیشن میں ہے ٹیسٹ اینڈ سی ہاؤ دا لارڈ از گڈ. تو خدا کا کلام ہمیں کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ علمی طور پر خدا کو نہ ہم جانیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا حقیقی تجربہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے کہیں سے پڑھی، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف شکاگو. وہ ہر سال ایک لیکچر کا ارینج کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ایک سال انہوں نے ڈاکٹر پال ٹیلچ کو بلایا. ڈاکٹر پال ٹیلچ آیا، اس نے اپنا لیکچر سٹارٹ کیا، اور اس سال اس نے بہت سے سوالات
कलाम मुक़द्दस पर उठाए, एतराज़ात उठाए, खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर एतराज़ात किए, तराजुम पर बहुत से एतराज़ात किए, और उसने इंग्लिश, इब्रानी, यूनानी बहुत सी ज़ुबानों को इस्तेमाल किया। किसी को ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ पर बोल सके। जब उसने अपना लेक्चर ख़त्म करने के करीब था तो उसने एक सवाल किया। उसने कहा कि मैं अपने लेक्चर के इख्तिताम पर हूँ, अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो बोले। पिन ड्रॉप साइलेंस थी, वहाँ पे कोई नहीं था जिसके पास सवाल हो, लेकिन एक बूढ़ा शख्स सबसे पीछे बैठा था, और जब वो तकरीबन अपना लेक्चर ख़त्म करने के करीब था तो उसने अपने थैले में से एक सेब निकाला और उसको खाना शुरू कर दिया। और जब डॉक्टर पॉल टिलेज ने वो सवाल किया तो तब तक उसके हाथ में सेब की गुठली थी, दरमियान वाला हिस्सा था। जब कोई नहीं बोला तो वो बूढ़ा शख्स बोला और उसने कहा, डॉक्टर पॉल टिलेज, मेरे पास एक सवाल है, क्या ये जो सेब मैंने खाया, आप इसका जायका मुझे बता सकते हैं कि ये तुर्श है या मीठा है? डॉक्टर पॉल टिलेज एक लम्हे के लिए ठहरा और फिर उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि सेब तुम खाओ और उसका जायका मैं बताऊं? उसने कहा, डॉक्टर पॉल टिलेज, यू राइट, तुम इसका जायका नहीं बता सकते क्योंकि तुमने इसको चखा नहीं। इसी तरीके से तुम मेरे यीशु का जायका नहीं बता सकते क्योंकि तुमने कभी इसे चखा नहीं है। आजमा कर, चख कर देखोगे खुदावंद कैसा मेहरबान है। यहूदियों का प्रॉब्लम यही था कि वो यीशु खुदा के बारे में इल्म रखने का दावा करते हैं, लेकिन वो हकीकी तौर पर उसको जानते नहीं थे। एक और छोटी सी बात इस पे से मैं शेयर करना चाहूँगा। इस पूरे पैसेज में हम देखते हैं कि यहूदी भरे हुए खुदावंद यीशु के पास आते हैं, बहुत से एतराज़ात के साथ, इल्ज़ामात के साथ। इल्म का गरूर है, रसूमात का गरूर है और बेमकसद के रस्म व रवाज वो अपनाए हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को सीखने के लिए खाली नहीं करना चाहते। यीशु की ज़िंदगी का अपना असूल है, उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने इख्तियार को कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा। अगर मैं और आप कलाम मुक़द्दस से सीखना चाहते हैं, खुदावंद के कलाम से यीशु की बातों को सीखना चाहते हैं, तो अगर जो हमारे जहन में बहुत से इबहाम हो सकते हैं, बहुत से सवालात हो सकते हैं, खाली करना पड़ेगा। खाली करने के बाद जब यीशु के पास आएंगे तो बहुत सी बातें खुदावंद से सीख सकते हैं। खुदावंद फिर हमें अपने रूह से, अपने कलाम से भर देगा। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें कि यहाँ जो टसल है वो यही है कि वो किसी भी तरह से कबूल नहीं करना चाहते, अपने आप को खाली नहीं करना चाहते। जब तक खाली नहीं करेंगे भरेंगे नहीं। सो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, जानना कि अगर हम मसीह को जानना चाहते हैं तो हमें फिर अपने बाकी जो चीज़ें हैं उनको निकालना होगा। मुझे किसी ने एक एग्ज़ाम्पल बताई अपना मौसीकी के हवाले से कि एक मौसीकी के उस्ताद थे, तो उन्होंने सिखाना शुरू किया, तो सब आ रहे थे सीखने के लिए, तो अपने शागिर्दों से वो फ़ी भी लेते थे जितनी भी उनकी थी। तो एक शागिर्द ऐसा आया, उसने कहा कि मुझे उस्ताद जी काफ़ी चीज़ों का पता है, तो आप ऐसा करें कि मेरी फ़ी जो है वो मुझे कम कर दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी फ़ी कम नहीं होगी, आपसे तो डबल फ़ी ली जाएगी। उसने कहा तो मुझे पहले भी आता है। कहा कि आपकी वजह यह है डबल फ़ी की कि वो जो पहले सीखा है वो पहले निकालना है, फिर आपको नए सिरे से सिखाना है ताकि आपको दुरुस्त तरीके से समझ आ सके। तो बहुत सारे लोग पहले ही सीखे हुए हैं, तो जब तक वो मसीह के पास नहीं आएंगे या अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर नई चीज़ें नहीं डाली जाएंगी। सो बहुत ज़रूरी, अगर आप मसीह को वाकई समझना चाहते हैं, अपने आप को खाली कर दें। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है कि कैसे मसीह को सलीब दिया जा सकता है, कैसे खुदा सलीब पे चढ़ाया जा सकता है, कि इंसान खुदा को कैसे पकड़ सकता है, ये सारी की सारी बातें जो मुश्किल तरीन बातें आपके लिए, इन सब की समझ आ जाएगी। फ़कत एक दफ़ा अपने आप को खाली करके मसीह के ताबे कर लें, देखें कैसे खुदा आपके लिए अपने मुकाशिफात के दरवाज़े खोल देता है। थैंक यू सो मच बस, थैंक यू सो मच। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।